السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج سورہ بقرہ کا تعارف انٹروڈکشن پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید میں سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اور سورتوں کے نازل ہونے کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ سورہ بقرہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ گائے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا۔ وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر کے دوسروں پر الزام لگایا اور قصاص کا بدلے کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بڑی پس و پیش کے بعد یہ لوگ گائے کے ذبح کرنے پر آمادہ ہوئے، راضی ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ یہ واقعہ قدرت خداوندی کا ایسا نشان تھا کہ بنی اسرائیل کے سر خدا کی عظمت کے سامنے جھک جاتے، مگر ان کے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت تھے۔ اسی گائے کے واقعے کی مناسبت کی وجہ سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتیں یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت و افسوس ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی اچانک آنے والی مصیبتوں کے لیے کافی ہوں گی۔ اور ایک ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون مین آرٹیکل یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم کا بیان آیا ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم جیسے کہ بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے کرنا،
اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، یہ سب ذکر کیا گیا ہے۔ گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے اندر اور بھی بہت سے مضامین ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں: قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر قرآن کی حقانیت کے ریفرنس دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر آیا ہوگا، ظاہر ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ایسے تمام معاندین اور منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے، اور وہ ایسا نہ کر سکے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان ہے۔ ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے کا اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سورت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خوریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم تمام وقت، ہر وقت تیری تسبیح و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جن اسرار و حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بلا چوں چرا تعمیل کی۔ یہ سجدہ جو کیا تھا، یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے کہ جو سجدہ کیا گیا تھا، یہ سجدہ تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جہت سجدہ بنایا گیا تھا، اور یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی، جیسے بیت اللہ جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے عظیم ہے۔ پھر حضرت آدم اور حضرت حوا کہ جنت میں داخل کرنے اور وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا بھی ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم حوا کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے کا، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں مذکور ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، پس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اور اس صورت میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے پارے کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بار بار آپ کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے تو اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دوسرے پارے کی ابتدا میں یہی ذکر کیا گیا ہے، اور ہٹ دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی اور فرمایا کہ اور اے رسول، جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بالضرور اسی قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب سے پھیر لیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی بتایا کہ تورات و انجیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف یہ ہے کہ وہ حق کو چھپانے والے ہیں، کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آیت نمبر 153، 54، 55 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح عبادات اور معاملات جیسے کہ نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، خانہ کعبہ کا حج کرنے کا بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کا، دینی معاملات میں چاند کے مہینوں پر اعتبار کرنے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کا بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے کا بیان ہے۔ نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے کا، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے کا، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 183، 84، 85 میں رمضان میں قرآن کے نازل ہونے اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے جن کی بعد میں قضا ہوگی۔ اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے،
اور اعتکاف کی جانب بھی کیا ہے اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بھی بیان ہے۔ یعنی کہ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب طالوت فوجیں لے کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا راستے میں ایک دریا آئے گا، وہاں اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں رہے گا۔ میرا ساتھی وہ ہے جو ایک یا دو چلو پی کر سیر ہو کر دریا سے پانی نہ پیے۔ جب دریا آیا تو چند ایک کے سوا سب نے خوب پانی پیا، اور امیر لشکر کا کہا جو تھا وہ پورا ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی۔ دریا پار کرتے ہی کہنے لگے کہ ہم میں جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے وہ کہنے لگے نہیں۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑے لشکروں پر اللہ کی مدد سے غالب آ گئی ہیں۔ جالوت اور اس کی افواج سے سامنا ہوا تو حق پرست کہنے لگے کہ اے اللہ ہمیں صبر کی قوت عطا فرما، ہمارے قدموں کو جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کا لشکر ناکام ہو گیا، شکست کھا گیا۔ جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر ڈالا، اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ تمام مضامین ہیں جو اس سورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اس سورہ بقرہ کا اپنے سے پہلے والی سورت یعنی کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ جو مناسبت ہے، جو تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو یہ دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر کامل ایمان والوں کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام کا ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف سورہ بقرہ کا ہے، تو آپ اپنے دوستوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور ہمارے دوسری صورتوں کا تعارف پانے کے لیے لیٹسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔